مولانا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلی بات، ان کا جو سب سے پہلا جواب سوال تھا کہ ایتونی، یہ علی الوجوب، یہ واجب، یہ وجوب کے لیے ہے، اور قرینہ صارفہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرینہ صارفہ یعنی کوئی ایسی بات چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں قرار دے رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں نے پہلے بتایا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ میرا جواب نہیں سن رہا کہ جب معاملہ پورا ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں لکھوائی، تو وہی قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امر تھا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی چھوڑ دی۔ یہ پہلا قرینہ ہے۔ اگر یہ قرینہ قبول نہیں ہے تو دوسرا قرینہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا، تو حضرت علی نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ حضرت علی نے اٹھ کر کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی کو بھی پتہ تھا، اور میں ثابت کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ، یہ بات میں نے پہلے ثابت کر دی کہ حضرت علی نے وہی الفاظ بولے جو حضرت عمر نے بولے۔ تو یہی قرینہ ہے کہ ایتونی وجوب کے لیے نہیں تھا، میں نے دلیل دے دی۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ کہ حضرت علی گھر کے اندر موجود تھے۔ یہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت، عن ابن عباس ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اس بیماری میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ ان کا ہونا وہاں ثابت ہو گیا، ان کا الگ ہونا ان کے لیے یہ ثابت کرے کہ وہ نہ تھے۔ میں نے ثابت کر دیا، بخاری کی حدیث سے اہل بیت کا لفظ دکھا رہا ہے کہ حضرت علی موجود تھے۔ میں نے الارشاد کا حوالہ دیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کو حلوہ سمجھ کے ہڑپ کر گئے۔ اللہ یاری، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کیوں؟ اچھا، یہ میں نے حوالہ دیا تو میری عربی کا وہ ٹھٹھا اڑانے لگے، حالانکہ روایت کا جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر یہ بات مانیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی، لیکن وہ بات مجھے ماننی نہیں پڑے گی کیونکہ تیری کتاب میرے خلاف حجت نہیں ہے، لیکن تیری کتابیں تیرے خلاف حجت ہیں۔ اس طرح آ کے دھوکے بازی میرے ساتھ مت کرنا، میں نے تیرے سارے مناظرے دیکھ لیے، یہ تیری پرانی عادت ہے۔ تیری کتاب تیرے خلاف حجت ہے، میرے خلاف حجت نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات، اس نے کہا کہ لن تدلو، صحابہ عمر کی وجہ سے سارے گمراہ ہو گئے۔ اچھا، میں انشاءاللہ ایک لمبی تشریح دوں گا آپ لوگوں کو، اور میں ثابت کروں گا کہ جو آپ نے کہا نا مقدر عبارت، میں آپ کو مقدر عبارت دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا طارق بھائی غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی کتاب دوں گا آئندہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہم انسان ہیں، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو تین قسم کے حال ہیں۔ ایک ہے حال ماضی، گزر چکا، ایک ہے فی الحال یعنی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اور ایک ہے مستقبل۔ ٹھیک ہے، جب ہم انسان آپس میں بات کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آئندہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم فی الحال کی بات نہیں کرتے، ہم آئندہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر فی الحال خطرہ ہو تو ہم پھر فی الحال خطرے کی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بیمار آدمی ہے، آپ اس بیمار آدمی پر دم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ فی الحال دم آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں آپ پر ایک ایسا دم کروں گا کہ آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر وہ فی الحال ٹھیک ہے لیکن آئندہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک دم ایسا کروں گا کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فرمایا گیا کہ میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، ایک تحریر لکھوں گا جس سے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عربی کے اندر جو لفظ لن ہے، لن تدلو، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، آئندہ، فیوچر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کا خطرہ کر رہے ہیں، کیا معلوم ہوا؟ فی الحال ٹھیک ہیں، ورنہ کسی گمراہ کافر مشرک مرتد کو یہ کہنا کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دوں گا، تحریر دوں گا، کتاب دوں گا کہ آئندہ آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ آئندہ
وہ یار وہ فی الحال بیمار ہے، فی الحال کی فکر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لن تدلو آگے جا کر، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ان کو خطرہ نہیں تھا، آگے خطرہ تھا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ اس کتاب کی وجہ سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے رہیں گے. اور یہ ویسے جس طرح میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری بات تھی، ضروری بات تھی، ضروری بات. میں ان سے 2 سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ سوال پلیز لکھیں، اب یہ سوال لکھیں. ایک کہ اگر وہ اتنی ضروری بات تھی، اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیا وہ آیت جھوٹی ہے؟ کیا وہ آیت ناقص ہے، نامکمل ہے، یا مکمل آیت تھی؟ کیا دین مکمل ہو چکا تھا یا اللہ نے جھوٹ بولا؟ پہلی بات. اگر دوسری بات، اگر یہ بات جس کی تحریر کرنے والے تھے، اگر یہ اتنی ضروری تھی، اگر یہ اتنی ضروری تھی تو پھر، اور یہ وحی تھی، اگر یہ وحی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے صحابہ کو، کیونکہ اس نے کہا یہ دیکھنا میرا سوال یہ ہے، اس نے کہا، اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ لن تدلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ کتاب حضرت عمر اور ان گمراہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ ان کو گمراہ مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خطاب ان کو ہے. اگر یہ خطاب ان کو ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دینا چاہیے تھا نا. ہاں یہ سوال ہے. اگر یہ خطاب ان کے لیے ہے کہ میں کتاب تمہارے لیے، عمر تمہارے لیے اور تمہاری گمراہ جماعت کے لیے میں لکھ رہا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کیوں نہیں؟ یہ اس نے کہا کہ بعد میں حضرت علی کو دیا. بعد میں حضرت علی کو کیوں دیا؟ جب کتاب گمراہ لوگوں کے لیے تھی تو کتاب حضرت علی کو کیوں دی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دینا. اگر کتاب گمراہ لوگوں کے لیے ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ان سے چھپا کر، یہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کو آپ پہنچائیں. فإن لم تفعل، اگر آپ نے نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عمر کی جماعت کو پیغام نہیں پہنچایا. اس کا قصوروار کون ٹھہرتا ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تان، میں نے کہا تھا نا میں نے تان آئیں گے، یہ تان استغفر اللہ حضور پر آتا ہے. تو نہ حضرت علی بچے، نہ آل بیت بچے، نہ حضور بچے، پورا دین خراب. میں اس کا نتیجہ آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح خمینی نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے، یہی آدمی اسی بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوئے. ورنہ کامیابی ثابت کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی اہم بات تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذمہ داری جو رسول کے طور پر تھی، آیت منصوص، اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا. کیوں نہیں دیا؟ ختم ہو گیا. اچھا ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے جو حوالہ دیا کتاب الارشاد کا، انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام تھا، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نیکی کرو، پھر صحابہ وہاں سے نکل گئے، خاص افراد وہاں پہ بیٹھے رہے. تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ وہی رضیت الخمیس والا واقعہ. تو اس میں انہوں نے کوئی قرینہ نہیں دکھایا. نبی اس طرح کی چالاکی اور بے ایمانی کرنا اور سب کا وقت لینا کہ میں اس کا جواب دے دوں ایسے فضول باتوں کا. او بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مجالس تھے، ہزاروں مجالس تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے. بیماری بھی ان کا ایک دن نہیں تھا، کئی دن بیمار تھے. وہ ان کئی بیماری میں کئی میٹنگیں ہوئی ہیں. تو آپ اس پروگرام میں دکھائیں نا اس والے میں، اس جو رضیت الخمیس والا واقعہ ہے، یہ وہ ہے جو کتاب الارشاد میں جو آپ نے دکھایا، وہ رضیت الخمیس والا واقعہ ہے. پھر آپ کا یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان سے مفارقت نہیں کرتے تھے مگر ضرورت کے لیے. تو اسی حدیث میں ضرورت کے لیے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا اس میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کتاب سلیم کا جو آپ نے دکھایا اس میں بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ تھے. اور پھر آپ نے یہ دکھانا تھا کہ امام حسن امام حسین اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی جیسے عمر نے کیا. آپ کا تو ادعا یہ تھا. تو اب یہ تو کبھی نہیں دکھا سکے. میں آپ نے خود یہی کہا تھا کہ کوئی بھی ادعا اس کے ساتھ دلیل ہو.
وہ بات بھول گئے بلا دلیل کے آپ ادعا پہ کہے جا رہے ہیں اور کتاب مطالعہ نہ کریں، میری طرف دیکھیں، میری باتوں کو سن لیں آپ۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، یہ جو انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ یہ، اور یہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا، یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر ایسے ہی حکم دیتے تھے کہ میں نے وصیت لکھنی، اللہ نے حکم دیا ہی نہیں، ایسے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نا کہ ان کا اجتہاد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک آپ مولوی مفتی مجتہد بنایا کہ انہوں نے فتویٰ دیا، اس سے فتوے سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی حالت ہے بھائی کہ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اجتہاد نہیں کرتا، ان اتبع میں اتباع نہیں کرتا سوائے وحی کے جو مجھ پہ وحی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے علاوہ وہ بولتے ہی نہیں، سب ان کے کلام وحی ہوتی ہے۔ السنت وحی منزل، سنت جو ہے اللہ کی جانب سے وحی ہے، خود سنت قرآن کی طرف وحی ہے۔ اچھا یہ شخص اس نے اس کی چھوڑ دیے بھائی، کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد کیا، اپنے سے بنایا تھا، یہ ان کی حالت ہے بھیا دیکھیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم پہلے نازل ہوا تھا، اگر وہ نازل ہوا تھا تو یہ کیسے ہوا؟ مجھے ان کے سوال سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم آیا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ایک ایسا کوئی نیا حکم بنانا چاہ رہے ہیں، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، عمر بن الخطاب کا بھی اپنا اعتراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرنا چاہتے تھے لکھائی کی صورت میں ایک مرتبہ، کہ اگر لوگ اس کو مانتے کبھی گمراہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے استدلال مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ اگر تکرار کریں تاکہ مجھے واضح ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ قرینہ ہے کیوں قلم کاغذ انہوں نے اٹھ کر قلم کاغذ نہیں لایا؟ آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ قلم کاغذ لانا تو سب کی ذمہ داری ہے، اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے، ان ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ قلم کاغذ لے کے آئیں۔ تو یہ آپ کی میرے بھائی آپ کی نہایتی عرض کروں کہ جہالت ہے یا نادانی ہے یا تجاہل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا عقیدے میں عائشہ کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا یہ ادعا کہ شاید وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، مشکل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے کیوں نہیں لایا؟ بھائی دوسرے لے آتے ہیں، عمر نے نہیں لایا۔ آپ کے علماء یہی بھی اکثر کہتے ہیں، بھائی میں نے نہیں کہا کہ عمر نے کیوں نہیں لایا، کیونکہ قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، یہ بخاری ہے، بخاری میں ملاحظہ کریں، کچھ لوگ کہتے تھے عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت واختصموا، گھر میں حاضر افراد نے آپس میں اختلاف کیا اور آپس میں اختصام کیا، خصومت کی، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد، قربوا قریب لے کے آؤ، یعنی موجود ہے قریب لے کے آؤ کہ کتابت لکھنا شروع ہو جائے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ قلم کاغذ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لائے نہیں گئے، تو اہل بیت علیہم السلام کو چاہیے لانا تھا نا، یا علی علیہ السلام خود کیوں اٹھ کے نہیں لے کے آئے؟ تو یہ آپ کی نہایت جہالت ہے، قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، یہ ترجمہ کریں۔ ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ کاغذ اور دوات آپ کو قریب کر دیا جائے تاکہ ایسی دستاویز لکھ دیں جس کے بعد گمراہی کا اندیشہ نہ رہے۔ کچھ حضرات اس کے خلاف تھے، تو عمر کس میں تھا؟ مخالفین میں تھا نا۔ اچھا آپ نے کہا میرے محترم بھائی کہ آپ نے ایتونی صیغہ وجوب ہے، ٹھیک ہے نا، صیغہ وجوب صیغہ امر وجوب میں حقیقت ہے، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا بھائی کہ صیغہ امر وجوب نبی کا حکم ہے کہ قلم لے کے آؤ، اس کا مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے۔ پھر میں نے دیا پہلا قرینہ لن تضلوا بعدہ ابدا، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا اہم قرینہ ہے، نبی جھوٹ کہہ رہے تھے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے اہم ہو سکتا ہے، کہ یہ انہوں نے بھائی اگر یہ اتنا اہم تھا تو کیوں نہیں لکھا ہے؟ بھائی لکھنے نہیں دیتے تو لکھ دیتا نا، جب لکھنے ہی نہیں دیا مخالفت کی آپ کے صحابہ نے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کیا، اعتراض آپ نے نبی پر کیا، میں نے نہیں کیا، ہمارا کام ہے تسلیم ہونا۔ پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض نہیں کیا، یہ قرینہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کے بخاری میں نے ابھی دکھا دیا کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے، کہتے تھے قربوا یکتب لکم کتابا، کچھ لوگ صحابہ جو مطیع امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ عمر کے مخالف تھے، کہتے تھے قلم کاغذ لے کے آنا چاہیے اور وہاں پہ لکھنا چاہیے۔ اچھا اور کچھ کہتے تھے نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، تو اس طرح نہیں ہے کہ صحابہ نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے مخالفت کی، پہلی بات یہ ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اعتراض کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ آپ نے تو ثابت ہی نہیں کیا کہ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے تو دکھایا نہیں کہ وہاں پہ وہ موجود تھے، اگر ہے تو حدیث میں دوبارہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا بھی دکھا دیا نا کہ وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے وہ بخاری، یہ آپ کی اتنی بیمانی ہے، بخاری کی حدیث دکھائی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ خرج علی علیہ الصلوۃ والسلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں وہ کہیں تھے تو ان بیماری میں وہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں صرف ایک ہی پروگرام تھا، وہی رضیت الخمیس ہے، وہ کئی دن بیمار تھے۔ پھر اب وہ
یہ تو دیکھیں آپ دکھائیں کہ اس حادثے میں امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے دکھایا ہی نہیں ہے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہے کہ قلم کاغذ لایا جائے اور وصیت لکھا جائے اور لوگ مخالفت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھگڑے میں شامل ہونا یہ ان کی شان نہیں ہے. یہ جھگڑے میں شامل ہونا، آواز بلند کرنا، یہ ان کی شان میں نہیں ہے. بل عباد مکرمون لا يسبقونه بقول وهم بامره يعملون. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عباد مکرمین میں سے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. تو یہ آپ کے جو قرائن آپ نے بتائے، قرائن صارفہ ہے کہ یہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں تھا، یہ بالکل سب کے سب باطل ہے. اچھا، پھر آپ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے فعل سے، عمر کے فعل سے موافقت کیا، ٹھیک ہے نا، یہ قرینہ بنتا ہے کہ بھئی لکھنا واجب نہیں تھا. کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے موافقت کیا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کتاب ہے، ملاحظہ کریں، عمدۃ القاری فی شرح البخاری. اس میں بخاری کی حدیث نمبر 422 ہے، اس کی شرح میں عمدۃ القاری کیا فرماتے ہیں؟ اسی واقعے قرطاس میں فقالوا ما شانوا واحجر، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بہت ہی ازیان کہہ رہا ہے، بہکی باتیں، بکواس بیہودہ باتیں کر رہا ہے نبی سے کہہ رہا ہے صحابہ. استفہموا سے پوچھو. فذهبوا يردون علیہ، صحابہ نے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ٹکرا دینا شروع کیا. ایک دوسرا ان کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ پھر نبی نے لکھا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعونی، مجھے چھوڑ دو. جب انہوں نے بدتمیزی کے بے نہایت کیا، کہتا ہے آپ بکواس کر رہے ہیں، اور شروع کیا ان پہ رد کرنا، نبی پہ رد کرنا، نبی کے منہ پہ مارنا، ٹھیک ہے نا، رد کرنا، ان کو اب الٹی باتیں کہنا شروع کر دی صحابہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعونی، مجھے چھوڑ دو بھائی، بھاگ جاؤ یہاں سے. فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، جو باتیں جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس سے یہ بہتر ہے جو میں جس حالت میں ہوں. اچھا، اب ملاحظہ کریں اس کی شرح میں، اس جملے کی شرح میں حافظ بدر الدین عینی، محمود ابن احمد العینی کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 62 ہے اس کتاب کی. ومن جملۃ تنازعهم، ان کے نزاع، صحابہ نے جو نزاع کیا اس میں یہ ہے فذهبوا يردون علیہ، فذهبوا شروع کیا صحابہ نے یا آگے بڑھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آگے بڑھ گئے، ذهبوا یا نبی پہ رد کرنا شروع کیا. اچھا، ويروى يردون عنه عما قال، یا یہ کہ بعض روایت میں يردون عنه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لوگوں کو منع کرنا کہ لکھنا نہیں ہے، کسی کو لکھنے نہیں دیں گے. قال دعوني اي اتركوني والذي ٹائم شیخ صاحب ختم ہو گیا ہے. اچھا، یہ بڑا اہم تھا، مجھے ختم کرنے دینا، پر ان کو زیادہ ٹائم دے دیں. ایک منٹ اگر جو جتنا ٹائم لیں گے پھر اتنا ان کو دیا جائے، تاکہ بس مجھے یہ ختم کرنے دیں. اگر وہ موافق، اگر چلے چھوڑے 10 نہیں، اب اتنا ٹائم نہیں، ختم. میں اگلے پروگرام میں کیونکہ مغرب کا بھی وقت ہو رہا ہے. تم نے نماز نہیں پڑھی ابھی؟ جی چلے جی، پھر عصر کی نماز ہم جمع بین صلاتین نہیں کرتے. مغرب اور عصر کے درمیان کوئی جمع نہیں کرتا بھائی. مغرب اور عصر کے کس کو اتنا نہیں معلوم؟ مغرب اور عصر کے ظہر اور عصر کے درمیان جمع بین الصلاتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے آگے